بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز دوستو، دو قسم کی چیزیں ہمارے لیے مقصد زندگی سے ہٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں. نہ صرف یہ کہ مقصد زندگی سے ہٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں، دین میں خلل کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ بہت سی پریشانیوں کا ذریعہ بھی بنتی ہے. ایک ہے دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور اس کی رغبت، چاہت، محبت. اب ان چیزوں کی چاہت حد سے زیادہ ہو جائے، رغبت بہت بڑھ جائے، محبت ان چیزوں کی دل میں آ جائے تو پھر آدمی انہی کے پیچھے پڑتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے مقصد زندگی میں خلل کا ذریعہ بنتی. اب ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات کرتا ہے بہت ساری پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ چیز آدمی کی اس کی اپنی جو چاہتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا تو پریشانیاں شروع ہو جاتی. ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو انہی چیزوں کی وجہ سے مقصد زندگی کو بھی بھولی ہوئی ہے، پریشانیوں میں بھی پڑی ہوئی. جو دیکھو پریشان ہے، کہے گو کاروبار برابر نہیں چلے. اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت ہے کاروبار خوب چلے، آمدنی خوب ہو، اسباب راحت بہت مہیا ہو جائے. اس کا دل دماغ پورا اسی میں لگا ہوا ہے. جب اس میں لگا ہوا ہے تو زندگی کا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ کیسے کرے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کا دھیان، خیال، فکر، توجہ اندرون میں پائی جانے والی خواہشات کی طرف زیادہ ہو جاتی، اور اسی وجہ سے مقصد زندگی میں کمی شروع ہو جاتی ہے اور سینکڑوں قسم کی پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہونے لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ صاحب گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. جب آدمی کے سوچ کا رخ ادھر ہو جاتا ہو کہ میری خواہشات کیسے پوری ہو، افسانی خواہشیں راہ راست سے ہٹنے کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ نوجوانوں کے لیے افسانی جنسی خواہشیں تباہی کا ذریعہ بنتی. بڑے لوگوں کی خواہشیں مقام، مرتبہ، حیثیت، مال کی محبت میں زیادتی اور اس کی چاہت کی خواہش یہ ہو جانا وہ ہوتا. مال کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے ضعیف ہوتا جاتا ہے مگر اس کی وہ خواہش مال کی محبت کی جوان ہوتے جاتی ہے. حالانکہ اتنی علامتیں اس کے اوپر ظاہر ہو چکی ہوتی ہیں کہ تجھے رہنا نہیں ہے. یاد دلانے والی بہت ساری چیزیں اس سے لاحق ہو جاتی ہیں مگر اس چیز کی طرف سے اس کا توجہ ہٹتی نہیں. کمزوری آ گئی، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی، جسم میں مختلف قسم کے عوارض شروع ہو گئے. جسمانی اعتبار سے تو کمزور ہوتے جاتا ہے مگر یہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا، وہ بھی مل جانا، یہ بھی مل جانا، اسی میں رہتا. اور اس میں سے کوئی تو ایسے بھی ہیں کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا مگر اس بیماری میں ضرور مبتلا رہتے. بیوی ہیں، بچے ہیں، جی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی، کوئی بھی نہیں رہتے اس کے مگر یہ اس کے پیچھے برابر ہے. ایک لمبے سفر پہ جاتے ہوئے ایک صاحب تعارف کرائے، ایک صاحب سے ملائے. انہوں نے بتایا کہ صاحب ان کا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، جائیداد بے حساب ہے اور نہایت قیمتی ایریوں میں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے لوگوں سے ذرا بول کے کچھ خیر کے کام کرواؤ. دیکھو جاتے ہوئے راستے میں یہاں قریب میں مسجد نہیں ہے، مسجد بنوا دو. ان کے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ، آنے جانے والے لوگوں کے لیے نمازوں کی سہولت. ان سے کہو کہ یہاں ایک ادارہ قائم کریں، ایک مدرسہ قائم کریں، اس کے اخراجات برداشت کر لیں، تعلیم پھیلے گی، دین کی حفاظت ہوگی، دین کی اشاعت ہوگی. کہنے لگے کہ نہیں صاحب وہ ٹاپک پہ ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. اپن کچھ خرچ کرو کی بات نہیں بول سکتے. کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، اور وہ بھی کوئی نئی عمر والے نہیں ہے، عمر بھی پرانی ہے. یہ جو اندرون کے خواہشات ہوتے ہیں یہ آدمی کے لیے مقصد زندگی میں شدید رکاوٹ بنتے ہیں اور بہت ساری برائیوں میں آدمی کو گرفتار کر کے پریشانیوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
اسی لیے جب یوں کہا جاتا ہے اصلاحی مجلسوں میں، تربیتی مجلسوں میں، خانقاہ نظام میں کہ بھائی کوئی ایسی محنت کرو کہ ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دل میں اللہ کی یاد بس جائے، ہمیشہ انہی کی رضا جوئی کا جذبہ موجزن ہو جائے اور انہی کی طرف دھیان اور توجہ مستقل رہنے لگے، تو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ کیا بات بولی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں وہ دنیاوی ہر پریشانی سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور دینی نقطۂ نظر سے ہر خرابی سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور دینی نقطۂ نظر سے اخروی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ مثلاً آج آپ دیکھیں کہ سب ہر آدمی کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں گرفتار ہے، دل کو سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان قلبی میسر نہیں، ہمیشہ پریشان پریشان پریشان، جس کو دیکھ کوئی پریشان بظاہر نہیں دکھتا، لیکن تنہائی میں ملاقات کر کے اس سے پوچھو بھائی آپ کے پاس میں کیا گر ہے، بہت اچھی حالت میں آپ نظر آ رہے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تو بہت پریشان ہیں، ذرا ایک آپ پرسکون راحت محسوس ہو رہے ہیں، یہ مسائل کچھ گھیرے ہوئے نہیں معلوم ہوتے ہیں آپ کو، وہ کہتا ہے کہ صاحب میری پریشانی میرے سے پوچھو، میں جتنا پریشان ہوں کوئی بھی نہیں ہوگا، یوں بولتا ہوں۔ لوگوں نے راحت کو، سکون کو، چین کو، اطمینان کو یا تو یہ سمجھا کہ فانی چیزیں میرے منشے کے مطابق مجھے ملتی رہیں، یا یہ سمجھا کہ میری ہر خواہش کی تکمیل ہوتی رہے تو اس سے مجھے راحت ملے گی، حالانکہ راحت و اطمینان نہ ان چیزوں میں ہے نہ ان چیزوں میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے آخرت کے مقابلے میں، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک نے بتا دیا کہ دیکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جو مشورہ دیا جاتا رہتا ہے، تعلیمی مذاکرہ کیا جاتا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اندرون سے اور دھیان حق تعالیٰ کی طرف ہمہ وقتی ہو جائے، باقی چیزوں میں آدمی لگے مگر دل ادھر ہی رہنا، توجہ اصلاً ادھر ہی رہنا، وقتی طور پر آدمی کسی کام میں لگ گئے لیکن خیال وہی رہنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ صاحب وہ آدمی بڑا اچھا آدمی ہے جو آدمی مسجد سے گھر کو جاتا ہے، کاروبار کو جاتا ہے، لیکن اس کا خیال اسی طرف رہتا ہے کب نماز کا وقت ہوگا، کب جاؤں گا، کب نماز کا وقت ہوگا، کب جاؤں گا، دل اس کا نماز میں، عبادت میں، مسجد میں اٹکا ہوا وہ آدمی بڑا اچھا آدمی، کوئی بہت ہی محبوب چیز ہو آدمی کے دل میں تو دوسرے بہت سارے کام وہ کرے گا، لیکن چیزوں سے جن کاموں میں وہ لگا ہوا ہے دل اس سے لگا ہوا نہیں ہوگا، دل اندرون کی توجہ تو اس کی اسی چیز کی طرف ہوگی جو اس کا سب سے زیادہ چہیتا اور پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی دوستو اس لائن میں محنت اس بات کی کرائی جاتی ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جائے، اندرون کی توجہ حق کی طرف ہو جائے، اور جو چیزیں دین میں خلل کا ذریعہ بنتی ہیں، پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ان سے اپنے دل کو ہٹا لیا جائے۔ وہ رکھے کرنا چاہیں گے تو بہت مشکل ہے، اس کی اہمیت نکل جانا دل سے۔ مثلا ایسا رہوں ویسا رہوں ایک خواہش رہتی، اور لائف ایسی ہونا، وائف ایسی ہونا، وہ چکر میں پڑ جاتی، ویسی نہیں جی انہوں کیسی چاہ رہے ہیں، ادھر رہنا توجہ۔ وہ بریانی دیں بریانی کھا لو، چٹنی دے دیں چٹنی کھا لو، پریشانی کہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ضرورت تو روٹی چٹنی سے پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی، پھر اس صورت میں یہ مرغ پلاؤ کے پیچھے ہمیشہ کیوں؟ وقتی لذت ہے وہ، اس میں ضرورت کا تعلق نہیں ہے اس سے، دے دے ٹھیک ہے، کھاؤ استعمال کرو، رغبت زیادہ لینا نہ کسی بھی چیز کی، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں، پہننے اوڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہم لوگوں کو کھادی کا کرتا پاجامہ سلاتے تھے، چھوٹے رہے وہ سائن بول کے آتا تھا،
पुराने लोगों को मालूम होगा, नए बच्चों को तुम्हारा भी नहीं साइन क्या चीज है। अब तो जाने माल कम से कम एक अरसे तक बाद में या चांदियों के तौर पर वो साइन बिछाते थे। अब साइन ऐसा फाइन हुआ पता ही नहीं है उसका, ये किधर है कि क्या नहीं है। यहाँ चादरें चांदियां भी एकदम व्हाइट किस्म की बिछाई जा रही जगह जगह। पहले वो मोटा गंदमी रंग का वो कपड़ा होता था, उसके कुर्ता पायजामा सिलाते थे हमेशा वही। तो एक मतलब हमने देखा कि हमारे वैसे में पढ़ने के लिए एक बच्चा आया तो वो हरक का कुर्ता पहन लेके आया, सफेद कुर्ता। अब उसको देख के हमारे अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई, जाके घर में बोले हमेशा ये सैन का खदर का कपड़ा पहनते हैं, हमारे को भी जो है हरक का कुर्ता पायजामा सिलाना। उनको बोले छोटे थे तो हज़रत ने फरमाया भाई कपड़ों का भी कोई मसला है, बदन छिपाने के वास्ते है वो, ऐसा होना वैसा होने का क्या मसला है। अब आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि मेरी लाइफ ऐसी होना, खाना ऐसा होना, पहनना ऐसा होना, रहना ऐसा होना, फिरना ऐसा होना, घूमना ऐसा होना, गाड़ियां ऐसी रहना। जब उसी में दिल दिमाग रहेगा तो वही हासिल करने के चक्कर में मकसद जिंदगी को भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। आज देखो लाखों नहीं करोड़ों अरबों इंसान उसी चक्कर में मकसद जिंदगी को भूले हुए, जबकि रहना 2 दिन है, ज्यादा भी नहीं है, 2 दिन भी बहुत है। बयान करने के वास्ते 2 दिन है, हिसाब करने के वास्ते 2 दिन भी नहीं है, समझाने के वास्ते बोलते हमारे बड़े लोग 50,000 बरस का एक दिन है क़ियामत का, एक दिन। तब 70 साल की 60 साल की उम्र को 50,000 बरस की 24 घंटों में बांटो, फिर देखो अपने 60 साल की उम्र कितनी होती, 70 साल की उम्र कितनी होती, 2.5-3 मिनट होती रहती। ये मुख्तसर सी जिंदगी। देख रहे हैं लाखों करोड़ों इंसान आए भी गए भी, दुनिया में ऐसा मशगूल हुए भी, दुनियावी चीजें जमा करे भी, लेकिन कौन क्या ले गया साथ में। वक्ती तौर पर शोहरा हो गया कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, जाते वक्त में देंगे तो क्या भी नहीं था उसके पास। दूसरी चीज मकसद जिंदगी में रुकावट की वो ख्वाहिशात, इनको निकालना है। दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं रहना, ये ख्वाहिशात के पीछे छोड़ देना। फिर उसके वास्ते क्या करना, दिल पूरा, तवज्जो पूरी अब ताला जल्ले शानों की तरफ रखने का मिजाज बना। उसके लिए जिक्र की कसरत का एहतमाम करना चाहिए, और जो मामूलात बताए मामूलात के खूब पाबंदी कर, और जिन चीजों को मना कर दिया गया है उनसे पूरी तरह बचने का एहतमाम कर। अब ये नहीं कर रहे, आ रहे हैं और जा रहे हैं, जाहिर है कि जो मकसद है वो तो हासिल नहीं होगा। मकसद जिंदगी की तकमील के लिए मामूलात की पाबंदी, नवाही से इज्तनाब, अच्छी सिफात से आरास्तगी, रजीला सिफात से अपने आप को बचाना, और मामूलात की पाबंदी के लिए जिन जिन चीजों को सीखने की जरूरत है उन सबको सीख कर मामूलात में दाखिल करना। मसलन मामूलात में 5 वक्त की नमाज आपने सीख ली है कि नहीं सीख ली वो देख लीजिए। अभी एक जगह ऐसी जगह थे कि साथ में 2 आदमी थे, नमाज पढ़ने का वक्त आ गया, नमाज थी जहरी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो रुकू सजदा जमीन पर करने में दुश्वारी होती है, कुर्सी पे अदा करूंगा, कोई दूसरे साथी पढ़ा दे। 2 हैं अच्छी खासी उम्र रसीदा है, साहिब औलाद अफराद है, और कोई नमाज पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर। क्या मतलब, जरूरत के बकदर कुरान पाक भी हम लोगों ने तजवीज से नहीं सीखी, इसके जरिए से मसला नमाज अदा कर सके। जब पढ़ा नहीं सकते तो जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे वो है मसला। पढ़ रहे हैं सही पढ़ ले रहे हैं, नमाज हो जा रही है तो 2 कदम पीछे ठहर कर पढ़ने की सूरत में जब नमाज होती है तो 2 कदम आगे बढ़ के पढ़ने में क्यों नहीं अदा होती। इमामत बोले तो यही ना, वही नमाज 2 कदम आगे हट के पढ़ना, उसका नाम ही है ना इमामत। तो जो नमाज 2 कदम पीछे हो जाती है वो नमाज 2 कदम आगे नहीं होती। जहरी नमाज है तो 2 कदम आगे बढ़ के पढ़े तो कैसा पढ़ रहे हैं पीछे वाले सुनते, उसके नतीजे में हिम्मत नहीं होती। अगर सही है फिर ऐसी सूरत में हिम्मत नहीं करने की क्या बात है। अब आ रहे हैं जा रहे हैं, सिलसिले के बुजुर्गों से अपने वाबस्तगी भी है, सब कुछ भी है, मगर आदमी बुनियादी चीजें सीखता नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल है, 300 दफा पढ़िए, 500 दफा पढ़िए, 1000 दफा पढ़िए, हमारे बुनियादी मामूलात में से है। अगर उससे कहो कि भाई जरा दुरूद शरीफ सुनाइए, सही नहीं सुना, तलफ्फुज़ सही नहीं है, तो दिल में याद इलाही के जमाने के लिए कसरत से जिक्र का आदत डालना, मामूलात के मुताबिक जिंदगी को गुजारना,
جو صفات اچھی ہیں ان سے آراستہ کرنے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رہنا، اور جو صفات پسندیدہ نہیں ہیں ان سے بچنے کے لیے فکر مند رہنا. یہی ترقی کا ذریعہ ہے. روحانیت اسی سے آگے بڑھے گی، اللہ سے تعلق اسی سے پیدا ہوگا. جب دھیان، توجہ، خیال پورا ادھر ہو گیا تو اب یہ جن چیزوں کی طرف زیادہ نہیں ہے. جس چیز کی رغبت نہیں رہتی نا، مل گئی تو ٹھیک ہے بول کے رہتا. جس چیز کی رغبت نہیں رہتی، مل گئی تو ٹھیک ہے بول کے رہتا. نہیں ملی، جان دو، ایسی کوئی خاص چیز تو ہے نہیں نا. ہلکا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی حال دنیا کی چیزوں کا اور خواہشات نفسانی کا بھی. جائز طریقے سے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں حاصل ہو گئی تو اتنی اہم چیز تو ہے نہیں، چلو گئی تو گئی. بات ختم کرتے ہوئے سناتا ہوں. ایک مرتبہ ہم لوگ بچپن میں مچھلیاں بہت پکڑنا جاتے تھے. وہ گل کو اچھی موٹی اگر مچھلی لگی اور اس کو کھینچ رہے، اس کی حرکت دیکھ کے، اس کے کنارے پہ آنے پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن مارے خوشی کے جب اسے نکالنے کے واسطے حرکت میں ذرا نامناسب وہ ہو جاتی، اہتمام نہیں رہتا اس کا، تو وہ عین وقت پہ اوپر آنے کے بعد میں وہ چھڑا لے کے چلے گئے. سمجھو کتنا رنج ہوتا. ارے آدھا کلو کی تھی، 2 کلو کی تھی، چلے گئی بول کے پریشانی ہو جاتی تھی. چھوٹی مچھلی بالکل 1 انچ کی، 1.5 انچ کی، 2 انچ کی ملی تھی، چھوڑ گئی. کیا بولتے اس تو ہوتا. ارے بھائی کام کی تو تھی نہیں، چلو گئی تو کوئی بات نہیں. جس چیز کی اہمیت رہتی نا اس کے چھوٹنے پر غم رہتا. جس چیز کی اہمیت نہیں رہتی اس کے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں رہتا. تو اب بتاؤ، دنیا کی چیزیں اہمیت کی چیزیں ہیں، نہیں ہے تو پھر ضرورت پریشانی کی کیا بات ہے بھائی؟ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں مل گئی کوئی بات نہیں. جائز طریقے سے ملی ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں. جائز خواہش ہے کوئی پوری ہو گئی ٹھیک ہے. خواہش تو خواہش ہی ہے نا، چاہت ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت تو پوری ہو گئی، چاہت پوری نہیں ہوگی. جیسے کہتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں. کھائے جتنا کھا سکتے تھے کتنا کھاتا آدمی؟ 200 گرام کھاتا، 400 گرام کھاتا، اس سے بڑھ کے کیا کھاتا؟ وہ کھا لیے، مگر چیزیں اتنی رکھی ہوئی تھی ایک سے بڑھ کے ایک کہ رونا شروع کر دیے گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی کائے کو رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی کیا کروں، کھایا بھی نہیں جائے ہے، چھوڑا بھی نہیں جائے. چاہت ہے بس وہ خالی، اب ضرورت نہیں ہے اس کی، اس میں پریشانی ہے. اس لیے بھائی ذکر کثرت سے کریں، اور جو معمولات ہیں وہ پابندی سے کیجیے. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.